کھاتے ہو، مرغی، گائے، بیل وغیرہ حلال جانوروں کو، تو یہ ان میں سے ہے ہی نہیں، تو اس لیے اگر اس کو ذبح بھی کر دو، کتے کو ذبح کرو، کاٹو، اللہ کا نام بھی لو، تب بھی حرام ہے، تو خنزیر بھی حرام ہے۔ اس لیے اسپیشلی فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اچھا یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ دیکھیں جتنے جانور ہیں وہ حلال ہیں تو وہ حرام ہیں تو حلال جانوروں کا گوشت حلال ہے، بس مطلب ہڈیاں، نرم ہڈیاں بھی کھائی جا سکتی ہیں، وہ بھی حلال ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ چربی بھی حلال، یہ ساری چیزیں، لیکن مسئلہ ایک دوسرا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میتہ، ایک جانور مر گیا، حلال جانور خود ہی مر گیا، میتہ ہو گیا، مردار ہو گیا، اس کا حکم، خون کا حکم، یا جناب خنزیر کا گوشت، یا کسی حرام جانور کا گوشت، گدھے کتے وغیرہ کا تو گوشت تو حرام ہے۔ باقی رہ گیا اس کی کھال کا کیا مسئلہ ہے، حرام جانور کی کھال کا کیا مسئلہ ہے، حرام جانور کی چربی کا کیا مسئلہ ہے، حرام جانور کی ہڈیوں کا کیا مسئلہ ہے، اور حرام جانور کے بالوں کا کیا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کیے۔ قرآن کریم میں دوسری ایک جگہ ہے کہ وَأَصْفَافِهَا وَأَوْبَارِهَا، اس طرح کی کوئی آیت کریمہ ہے کہ اس کی بال اور اس کی ہڈیاں وغیرہ وہ پاک ہیں۔ مطلب کہ یہ ہے کہ دیکھو حرام جانور بھی اس کی ہڈیاں پاک ہیں اور اس کے بال پاک ہیں، یہ دو تو مکمل طور پر، بے شک وہ حرام جانور ہے جو بھی ہے۔ خنزیر کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں۔ حرام جانور کے بال اور حرام جانور کی ہڈیاں، ان سے برتن بناتے ہیں لوگ، جو بھی بناتے ہیں، بالکل جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بے شک وہ میتہ ہے، خود ہی مر گیا جانور ہے، لیکن وہ اس کی ہڈیاں جب وہ اس میں سے وہ چربی وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہیں، وہ پاک ہے۔ اسی طرح بال بھی پاک ہے۔ اچھا دوسرے نمبر پر چربی ہے۔ چربی گوشت کے زمرے میں ہے، جیسے گوشت حرام اسی طرح چربی بھی حرام، کسی صورت چربی جائز نہیں ہے، حرام جانور کی چربی جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک تو حرام جانور کی چربیوں سے یہ کفار لوگ چیزیں بناتے ہیں، کریم شریم بناتے ہیں وغیرہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور البتہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ کھانے والی چیزوں میں اگر چربی استعمال کی جائے وہ مطلقاً حرام ہے، اور اگر استعمال کی جانے والی چیزوں میں ہے، اس میں اگر قلت میں ہے تو پھر جائز ہے، اگر کثرت چربی کی ہے تو پھر حرام ہے۔ اچھا دو بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کھال ہے اس کا کیا حکم ہے۔ کھال کے بارے میں یہ ہے کہ کھال دباغت کے بعد پاک ہے، کسی بھی جانور کا ہے، خنزیر کے علاوہ کسی بھی جانور کی کھال ہے، وہ کھال جب تک وہ تر و تازہ ہے اس وقت تک تو اس کا استعمال حرام ہے۔ جب وہ خشک کر دیا جائے اس کو، اور دباغت سے کہتے ہیں نا کہ اس کو رنگا جاتا ہے، اس کو دھوپ میں رکھ کے یا پھر کسی چیز مشین کے ذریعے اس کی دباغت کی جاتی ہے، تو پھر وہ کھال پاک ہو جاتی ہے۔ اس سے بے شک مشکیزہ بنایا جائے، جو بھی آج کل جیکٹ وغیرہ بناتے ہیں، جوتے بناتے ہیں، پھر جائز ہے، اس میں کوئی رچ نہیں۔ ہاں یہ باتیں تو ہو گئی۔ اگلی بات جو خنزیر کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ نجس العین ہے، خنزیر سور یہ نجس العین ہے، اس کا گوشت بھی حرام، اس کی ہڈی بھی حرام، اور اس کی کھال بھی حرام، اور اس کی چربی بھی حرام، سب کچھ حرام ہے۔ صرف ایک چیز ہے حدیث پاک میں کہ کھالوں کو، چمڑے کو جوڑنے کے لیے زمانے میں خنزیر کے بال استعمال کرتے تھے، اس بال سے چمڑے کو سی دیا جاتا تھا، تو اس کو حدیث پاک میں حلال قرار دیا ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی چمڑے کو جوڑتا ہے خنزیر کے بال سے تو جائز ہے، اس کے علاوہ خنزیر کی ہوئی چیز بھی وہ نجس العین ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہے۔